کوئی پریشانی 12 گھنٹے سفر کی صحبتیں برداشت کر کے ہمارے دل میں کچھ ایمان ہے، کچھ لگن ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس گھر کی طرف تشریف لائے تھے، جو گھر دنیا کا سب سے پہلا گھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے پارے میں ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو مکہ میں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے یہ مبارکن بہت ہی بابرکت گھر ہے، وہدن اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، للعالمین پوری دنیا کے لیے، ایک کے لیے نہیں، دو کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ جو گھر ان کے اندر کیمرہ ہے سب سے پہلے لوگوں کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس کی تاریخ میں ہم ذرا سا غور کریں اور سوچیں کہ وہ دن کیا رہا ہوگا، وہ وقت کیا رہا ہوگا، کتنے خوش نصیب اور گزیدہ بندے رہے ہوں گے اللہ کے جنہوں نے یہ موٹر وے پولیس ہے کیا؟ موٹر وے پولیس ہے۔ تعالیٰ نے ان کو کیوں چنا، کیا ادا ان کی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ ہر شخص آتا ہے مقام ابراہیم دیکھتا ہے اور اسی کی طرف ہم وہی مسلح ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ پہلا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اچھے انداز میں فرمایا کہ اے لوگو، اے میرے حبیب، یاد کرو اس دن کو، یہ نہیں کہ ابھی، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ، وہاں چلے جاؤ، اس دن کو اپنے تصور میں رکھو، وہ وقت یاد کرو، وہ دن یاد کرو، وہ زمانہ یاد کرو کہ جب یرفع ابراہیم القواعد من البیت، کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر کے اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے، وہ دن یاد کرو، اس کو اپنے ذہن میں لاؤ، اور جب اس دیوار کو، اللہ کے گھر کی دیوار کو جب اٹھا رہے تھے تو کہہ کیا رہے تھے؟ یہ سب سے اہم چیز ہے، کہہ کیا رہے تھے؟ وہ ابراہیم خلیل اللہ ابھی کتنی آزمائشوں سے گزرا ہوا یہ برگزیدہ نبی کیا کہہ رہا ہے؟ ربنا تقبل منا۔ میرے بھائیوں، وہ ایمانی جذبہ آپ تصور کریں کہ وہ ابراہیم وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاک پروردگار، میں تجھے کچھ صدقہ تو نہیں کر سکتا ہوں، یہ میری تھوڑی سی محنت ہے، میرے رب تو قبول فرما لے، یہ مٹی گارے کی یہ محنت ہے، میرے پروردگار تو قبول فرما لے، میں سونے کے گھر نہیں بنا سکتا، میں اور طرح سے اس کو مزین نہیں کر سکتا، جو میں کر سکتا ہوں اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ میری یہ محنت، یہ میرا ایمان، یہ میری محبت قبول فرما لے۔ انکا انت السمیع العلیم، اور تو میری حالت جانتا بھی ہے اور میری بات تو سن بھی سکتا ہے، میرے دل کی آہ اگر نکلتی ہے تو صرف تو ہی سنتا ہے اے میرے رب۔ یہ دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ہے۔ اللہ رب العالمین کتنے اچھے انداز میں فرمایا کہ چلے جاؤ وہیں پہ، وہ وقت یاد کر لو کہ جب میرا دوست کیا کہہ رہا تھا، دیواریں تعمیر کرتا ہوا اور کہتا کہ اے اللہ میری یہ محنت، میرے بیٹے کی، میں اور میرے بیٹے کی یہ محنت اللہ قبول فرما لے۔ انکا انت السمیع العلیم، اور پھر کیا کہہ فرمایا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ اتنی گواہی، اتنی ایمان کی پختگی کے باوجود اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں کہیں بھٹک نہ جاؤں، کہیں شیطان کے پھندے میں چلا نہ جاؤں، اللہ تو میری ایمان کی حفاظت فرما، میرے اسلام کی حفاظت فرما۔ ربنا وجعلنا مسلمین، میرے اور میرے بیٹے کو اسلام ہی کی حالت پر رکھ، مسلمان بنا کر کے تیرا تابعدار، اپنا فرما بردار بنا کر کے بنا دے۔ ومن ذریتنا، اور
صرف میرے بیٹے کو نہیں، مجھے نہیں، بلکہ میری تمام ذریت کو بھی اے اللہ اپنا تابع اور فرما بردار بنا۔ امتاً مسلمتاً لک، پوری امت اپنے تابع دار بنا دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میرے مناسک کو دکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور میری دعا قبول فرما لے۔ کیوں؟ اس لیے اگر تو قبول نہیں فرمائے گا تو دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو کسی کی فریاد سن سکے۔ میرے بھائیوں کتنی اچھی بات ہے، ایک مسلمان عمرہ کرنے والا، کعبۃ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا شخص کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ لیکن حقیقت ہے کہ مشرک بھی ہوتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ ایمان بھی لاتے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اللہ پر ایمان لانے بہت سے ہیں لیکن بہت سے ان میں سے مشرک بھی ہیں، شرک کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ اور یہ ہم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھ نہ سکیں، یہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ ہم سب اللہ کو، سارا مسلمان یہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہمیں روزی دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارا رازق و خالق ہے۔ ہر مسلمان، پوری دنیا کا جو بھی مسلمان ہے، سب کا اس پر مکمل یہ یقین ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں، غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے کہ نہیں پکارا جاتا ہے؟ کوئی کہتا ہے یا خواجہ غریب نواز، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا کی؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کسی بندے کو پکارا؟ یہیں پر ایک سوال ہے کہ یہ ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس شخص سے بہتر کون ہے؟ کس کی بات ہو سکتی ہے؟ دیناً، کس کا بہتر دین ہو سکتا ہے؟ اس شخص سے بہتر۔ قیماً ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم سے بہتر کس کا ایمان ہو سکتا ہے؟ کس کا دین ہو سکتا ہے؟ اللہ خود سوال کرتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم سے بہتر کسی کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کیونکہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دوستی کی ضمانت خود اور اس کی تاکید خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی، تو ان کی ولایت میں کوئی شک ہے؟ ان کے بڑے بھائی ہونے میں کوئی شک ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھے یا ابراہیم بعد میں؟ کون تھے پہلے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ہیں، ولی موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا ولی ابراہیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے۔ اور بلکہ یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ثم اوحینا الیک، میرے بھائیو ذرا غور سے سنیں اس کو۔ ہم جو یہ بنیادی بات بتلا رہے ہیں میرے بھائیو، ہم آپ سب سے یہ گزارش کریں گے ذرا میری باتوں کو ذرا دھیان سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم اوحینا الیک، کہ اے میرے نبی میں نے پھر آپ پر یہ، آپ کی طرف یہ وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے میرے نبی آپ ابراہیم کی راستے پر چلیں، ان کی اتباع کریں۔ کن کی اتباع کریں؟ ابراہیم کی اتباع کریں۔ کیوں کریں؟ وما کان من المشرکین، کیونکہ میرا ابراہیم وہ مشرک نہیں تھا۔ کن کو حکم ہوا؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ اے میرے نبی آپ بھی ابراہیم کے نقش قدم پر چلیں۔ اگر ان کی مخالفت اگر آپ کریں گے تو پھر آپ مومن نہیں ہوں گے، آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن کریم کی بات ہے، اپنی بات نہیں ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر ارشاد، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی بڑی شخصیت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی کہ نہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر چادر چڑھائی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام جیسے بڑے ولی، مسترد ولی کا عرس منایا؟ وہاں پر قوالی کی محفل جمائی؟ وہاں پر میلے کا بازار لگایا؟ وہاں پر فاتحہ پڑھی، میلاد کی محفل رچائی؟ اور وہ ولی ایسا ویسا ولی نہیں میرے بھائیوں کہ جب تک کہ آپ اس ولی کی سنت اور اس ولی کے بنائے ہوئے گھر کی زیارت نہ کریں، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ 5واں رکن قرار دیا گیا ہے اس ولی کے بنائے ہوئے گھر کے زیارت کو، حج بیت اللہ، اس کو 5واں رکن اسلام کا قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے وہاں پر آنے کی تو یہ رکن ہے اور فرض ہے، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ استطاعت کے باوجود اگر آپ حج نہ کریں تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو ایسا ولی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس ولی کے قبر کی زیارت کی نیت کی کہ چلو کم سے کم ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی شخصیت، اور وہاں جا کے جس نے کعبہ بنایا، جس نے وہ گھر بنایا کہ جس گھر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مکہ پوری کی پوری امن کی جگہ ہے، یہ سرچشمہ ہدایت ہے، مبارک ہے، شریف ہے، مکہ شریف ہے، امن والی جگہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس شہر کی تو قسم بھی کھا لی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ کیا فرمایا کہ قسم ہے زیتون کی، قسم ہے تین کی، اور